بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العلی العظیم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں خفیہ 3 سال تک دعوت اسلام کے بعد آپ نے اعلانیہ دعوت شروع کی۔ اعلانیہ دعوت شروع کرنے کے بعد مکے کے سارے رشتہ دار، مکے کے فرما روا، مکے کے سردار سب آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ جو لوگ حضور کی بات پر ایمان لے آتے اور جو لوگ کلمہ پڑھ لیتے، اس کے خلاف مکے کا ہر فرد ظلم و ستم کی انتہا کرتا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ بلال جو ایک غلام تھے، جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو مکے کے لوگوں نے اس قدر ظلم ڈھایا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ریتیلی زمین پر گھسیٹا جاتا اور ان کو لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کا چٹان رکھ دیا جاتا۔ ایسے میں جب جب تکلیف بڑھتی، شدت بڑھتی، تب اللہ سے عشق بڑھتا اور وہ ایک اللہ کی پکار لگاتے اور ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے، رسول کی رسالت کا اعلانیہ مظاہرہ کرتے۔ ادھر سے جسم پر کوڑے لگائے جاتے اور ادھر سے اس کے دل زبان سے آواز آتی کہ ایک اللہ ہے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر میں ایمان لاتا ہوں۔ یہ ظلم و ستم کی انتہا، اتنی انتہا کہ جسم چھلنی ہو جاتا اور ایک طرف کوڑے لگائے جاتے، پھر سخت دھوپ میں ریتیلی زمین پر تپتے ہوئے ریت پر انہیں لٹا کر ان زخموں کو اور زیادہ تیز کیا جاتا۔ یہ ظلم مسلسل چلتا رہا۔ ایسے ہی خباب ابن الارت کے ساتھ اور دیگر غریب صحاباؤں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی انتہا کر دی۔ مکے کا ہر جوان اس کے خلاف ہو جاتا۔ حضور صبر کی تلقین فرماتے، صبر کی تلقین فرماتے۔ دھیرے دھیرے دعوت کا مشن بڑھتا رہا اور رسول کی دعوت آگے بڑھتی رہی۔ ادھر مکے میں بے چینیاں بڑھتی رہیں۔ ابو طالب کا جب تک مکے پر رعب اور دبدبا تھا،
حضور کو براہ راست کوئی چھیڑ نہیں سکتا تھا۔ ہاں، کمزور ایمان والوں کو ستایا جاتا تھا، کمزور ایمان والوں کے پیچھے وہ لگ جاتے تھے، لیکن حضور سے براہ راست وہ آنکھ نہیں ملا پاتے تھے، کیونکہ حضور کو اپنے چچا ابو طالب کی سپورٹ تھی، اور دیگر مکے کے سردار جو حضور کے رشتہ دار میں آتے تھے ان میں سے بھی کئی لوگوں کی سپورٹ تھی، جس کی وجہ سے حضور سے براہ راست وہ مقابلہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن وقت گزرتا گیا، ظلم بڑھتا گیا، ایک دن ایسا آیا کہ حضور اور مٹھی بھر چند مسلمانوں کے خلاف بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ مکے کے لوگوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا کہ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان سے معاملہ نہیں کرے گا، کوئی ان گھرانوں میں شادی نہیں کرے گا، کوئی ان سے خرید و فروخت نہیں کرے گا۔ اگر کسی کو بات کرتے ہوئے بھی دیکھا جاتا، پکڑا جاتا، تو اس کے خلاف وہ لوگ ایکشن لیتے، اس پر بھی ظلم اور زیادتی کرتے۔ شیب ابی طالب میں مٹھی بھر مسلمانوں کو ماں چچا ابو طالب کے 3 سال تک مشقت جھیلنی پڑی۔ مٹھی بھر سامان، تھوڑی سی اشیاء خوردنی، تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان جو اس گھاٹی میں لے کر مسلمان موجود تھے، اسے کھا پی کر جب اس کا اینڈ ہو گیا، اب کھانے کا کوئی نوالا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، تب شیب ابی طالب میں موجود ایمان والوں کے ساتھ سخت آزمائش کا معاملہ ہوا۔ کھانے پینے کی چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے ان پر سخت تکلیفوں کے دن آئے، اور اسے برداشت کیا۔ جوان کیا بوڑھا اور کیا مرد اور کیا عورت، سب بھوکے پتے چبانے لگے۔ جب کھانے کے لیے نوالا نہ ملا، پینے کے لیے بکری کا دودھ نہ ملا، جب کھانے کے لیے کھجوریں نہ ملی، تو انہوں نے درختوں کے پتے چبانے شروع کر دیے۔ کسی طرح بھوک کی تپش تو مٹے، کیونکہ مکے سے کوئی چیز خرید نہیں سکتے تھے، مکے سے باہر کسی سے بات نہیں کر سکتے تھے، ایسے میں درختوں کے پتے چبانے پڑے۔ ایک دن ایسا آیا کہ بچے بلبلانے لگے، عورتیں واویلا کرنے لگی، جوان اور بوڑھا بھوک کی تپش سے بالکل بے چین ہونے لگے۔ تب عورتیں اپنی گود میں اپنے معصوم بچوں کو اٹھا کر حضور کے پاس لے جانے لگیں اور فرمایا کہ اے محمد، کس دین کی دعوت دیتے ہو؟ یہ دیکھو میرا معصوم بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، پیاس سے سسک رہا ہے اور تکلیفوں سے بلک رہا ہے، اسے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ملی۔ محمد فرماتے، خاتون صبر کر، تمہارے ساتھ آزمائش چل رہی ہے، میں ایک اللہ کی دعوت میں سچا پیغمبر ہوں، میں ایک اللہ کی طرف بلانے میں سچا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، تمہارے ساتھ اچھے دن آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 3 سال کے بعد اس بائیکاٹ کو ختم کیا۔ مکے خانہ کعبہ میں جو تختیاں لٹک رہی تھیں، بائیکاٹ کا اعلان جو لگا ہوا تھا، وہ اعلان کی جو تختی تھی اسے دیمک نے کھا لیا۔ پھر ان کے رشتہ دار ہی تو وہاں بند تھے شیب ابی طالب میں، انہیں بھی ترس آیا۔ بعض لوگوں نے سرداروں سے کہا کہ یہ کیا ظلم ہے، یہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ سو ان سرداروں نے بائیکاٹ کو ختم کیا۔ پھر آپ باہر آئے، لوگوں کو کھانے پینے کی چیز ملی دھیرے دھیرے، لیکن رسول اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جب
مکے کے سرداروں نے یہ دیکھا کہ دعوت سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو انہوں نے ایک پلاننگ کری اور چچا ابو طالب کے پاس گئے۔ چچا ابو طالب کے پاس گئے۔ چچا ابو طالب نے پوچھا ان سے کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے بھتیجے کو اگر عرب حکمرانوں کی دولت چاہیے تو ہم دولت ان کی قدموں میں نچھاور کر دیں گے، اگر حکمرانی چاہیے تو ہم عرب کا سردار بنا دیں گے، اگر حسین و جمیل خاتون چاہیے تو ہم عرب سے ڈھونڈ کر سب سے زیادہ حسین و جمیل عورت ان کی قدموں میں نچھاور کر دیں گے، لیکن اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ وہ اپنی دعوت سے باز آ جائے، وہ ہمارے خداؤں کو، ہمارے لات اور عزا کو، ہمارے مٹی اور پتھر کی مورتیوں کو، ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہے۔ چچا ابو طالب نے بھتیجے کو بلایا اور یہ کہا کہ یہ آفر ہے تمہارے لیے، کیا تم رک سکتے ہو؟ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے نہ دولت کی لالچ ہے، نہ حکومت کی لالچ ہے، نہ عورت کی لالچ ہے، میں یہ دعوت تو اللہ کے حکم سے دیتا ہوں، ایک ایک انسان کو جہنم سے بچانے کے لیے یہ دعوت دیتا ہوں، اس کے عوض میں کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، کوئی دولت نہیں چاہیے، میں ایک اللہ کے حکم پر یہ دعوت دیتا ہوں۔ سو رسول نے انکار کر دیا۔ جب یہاں بھی بات نہ بنی اور 10 نبوی میں حضور کو دعوت دیتے دیتے 10واں سال گزر گیا، تو 10ویں سال میں چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ادھر اماں خدیجہ حضور کی جو محبوب بیوی تھی، جو پاورفل طاقتور بیوی تھی، جن کی وجہ سے فائنینشلی سپورٹ تھی، وہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ نے اعلان کیا کہ یہ ہمارا غم کا سال ہے۔ اس سال کا نام عام الحزن رکھا، یعنی غم کا سال، اس سال کا نام رکھ دیا۔ اور پھر جب چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تو ظلم اور بربریت میں اور اضافہ ہوا۔ 3 سال اسی ظلم اور زیادتی میں رسول نے کاٹے۔ ایک دن مکے کے سرداروں نے اپنی کیبنیٹ میں، جس کا نام دار الندوہ تھا، اپنی پارلیمنٹ میں میٹنگ کی، مشورہ کیا اور یہ فائنل کیا کہ ہم میں سے 11 سردار، 11 خاندانوں کا سردار مل کر محمد کو دنیا سے نمٹائیں گے۔ جب تک یہ ختم نہیں ہوگا تب تک یہ مصیبت ختم نہیں ہوگی۔ سو مشورہ ہو گیا کہ اب محمد کو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے، نعوذ باللہ۔ تاریخ فکس ہو گئی، وقت فکس ہو گیا، راتیں فکس ہو گئی، ڈیوٹی فکس ہو گئی اور سارا معاملہ فکس ہو گیا۔ اس کے بعد جب ادھر مشورہ ہو رہا تھا، ادھر اللہ تعالیٰ اس مشورے کو دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور محبوب کو اطلاع دی کہ مکے کے کافروں نے تمہیں قتل کرنے کی پلاننگ کر لی ہے۔ کب؟ فلاں رات میں، فلاں ٹائم، فلاں وقت میں تمہارے گھر کا محاصرہ کیا جائے گا، سو تم اب ہجرت کر لو۔ اور اس سے پہلے تقریباً 200 صحابہ مکے سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ اب رسول کو بھی ہجرت کا حکم ہوا۔ رسول نے جب جبریل امین نے بتایا، صبح میں بتایا، دوپہر کے وقت میں، اس زمانے میں حضور ابو بکر کے گھر پر صبح شام آتے جاتے تھے پہلے سے کئی مہینے سے، لیکن دوپہر میں نہیں آتے تھے۔ دوپہر میں سخت دھوپ تھی، رومال یا چادر اپنے سر پر رکھ کر حضور تشریف لائے ابو بکر کے گھر پر، کنڈی کھٹکھٹائی، اجازت چاہی، اجازت ملی،
اندر گئے، تخلیہ کا اعلان ہوا، پھر حضرت ابوبکر اور عمر تنہائی میں بیٹھے اور ہجرت کی میٹنگ کی، اور حضور نے فرمایا ابوبکر اللہ کا حکم ہوا ہے کہ تم میرے ساتھ ہجرت کرو گے، تم میرے ساتھ سفر پر چلو گے۔ تو حضرت ابوبکر نے پھر پوری پہلے سے ویسے تیاری شروع کر دی تھی کہ کب یہاں سے جانا پڑے کچھ پتہ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر نے 2 اونٹنیاں شاندار خرید کر تیار کر رکھا تھا، کیونکہ حضرت ابوبکر پہلے ہی ہجرت کرنا چاہتے تھے، لیکن حضور نے روک رکھا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ شاید تمہارا کوئی اور ایک ساتھی ہو جائے۔ تو حضرت ابوبکر اپنی فراست سے سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ حضور ہی ہوں، اس لیے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی۔ اونٹنیاں تیار تھیں، کھلا پلا کر فربا کر رکھا تھا، کیونکہ یہ سفر چیلنج کا تھا، کہاں پکڑے جائیں گے کچھ پتہ نہیں، اس لیے شاندار سواری تیار کر رکھی تھی۔ حضور نے بتایا کہ آج رات ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، پوری تیاری ہو گئی۔ اپنی بیٹی اسما کو ڈیوٹی دے دی، اپنا غلام عامر بن فہیرہ کو ڈیوٹی دے دی، اور اپنے بیٹے عبداللہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ کیا کیا تمہیں کرنا ہے۔ عامر بن فہیرہ کو یہ کہا کہ تم بکریاں چراتے ہوئے ڈیلی غار ثور تک آؤ گے، جہاں ہم چھپیں گے رات میں جا کر، اور وہاں میں دودھ پانی کا تم انتظام کر کے رکھ دو گے، اور پھر بکریاں گھر لے آؤ گے۔ وہ ایسا کرنے لگے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عریقت کو تیار کیا، وہ کافر تھا، لیکن بہت سے کافر نیوٹرل ہوتے ہیں، انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا کسی سے، وہ آپ کی طرف پیسے لے کر آپ کی بات کریں گے، سو ان کو پیسے دے کر کرائے پر لیا۔ وہ عبداللہ ابن عریقت راستوں کے ماہر تھے، جو گنجان راستے ہوں یا غیر معروف راستے ہوں، اس راستے کا علم تھا۔ مکے سے مدینہ جانے کے لیے کتنے راستے ہو سکتے ہیں، اور کون سا راستہ سنسان ہو سکتا ہے، غیر معروف ہو سکتا ہے، اس راستے سے انہوں نے اپنی پورا میپ بنایا، اس راستے سے لے جانا تھا۔ چنانچہ یہ ساری ڈیوٹی تیاری پوری ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا کہ آج رات، حضور عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے اور رات میں اٹھتے تھے، عبادت کرتے تھے، تو حضور کے سونے کا ٹائم عشاء کے بعد مان تھا، تو حضور نے علی سے کہا کہ آج تم ہمارے بستر پر سو جاؤ گے، اور میری سبز چادر ہے اسے تان کر سوؤ گے۔ باہر کے لوگ کیا سوچیں گے کہ کون سو رہا ہے؟ حضور سو رہے ہیں، اور علی کو یہ کام دیا، اور حضور اندر کمرے میں رہے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو پورا محاصرہ، مکے کے کافروں نے جو اپنی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہاں کہاں رہیں گے ہم، جیسے ہی حضور اپنے دروازے کھولیں گے نکلیں گے فوراً پکڑ لیں گے۔ حضور تو صبح کو نکلتے، لیکن حضور کو پلاننگ کا پتہ ہو گیا۔ رات میں ہی حضور علی کو سلا کر ایک مٹھی کنکری ریتیلی مٹی لی اور باہر پھینکا، اور پھینک کر کافروں کے بیچ سے، جو دروازے پر کھڑے تھے، بیچ سے نکلے، لیکن کسی کو نظر نہیں آیا۔ یہ حضور کا معجزہ تھا، یہ حضور کا کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ حضور وہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد سیدھا کہاں گئے؟ ابو بکر کے گھر پر۔ ابو بکر کو لیا، اور کچھ دراہم ابو بکر نے پیسے بھی تیار کر رکھے تھے وہ لیے، اور کچھ راستے کے لیے کچھ چیزیں لی، اور پھر ابو بکر کے پچھلی دیوار کی کھڑکی سے باہر نکلے، اور باہر نکل کر دونوں تیز قدم غیر معروف راستے، یمن کی طرف جو راستہ جاتا ہے ادھر کی طرف سے باہر نکلے مکے سے، اور ادھر یہ لوگ مکے سے باہر نکل گئے، ادھر مکے کے کافر حضور کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہاں؟
हुजूर के घर पर और हुजूर तो निकल चुके हैं। अब रसूलुल्लाह चलते चलते तकरीबन 5 मील चले और उसके बाद गार सौर, एक पहाड़ी पर गार है, सौर पहाड़ का नाम है, उस पहाड़ पर एक गार है। गार कहते हैं पहाड़ों के अंदर कुछ गुफा टाइप का होता है, अंदर खो टाइप का होता है, उसको गार कहते हैं। उस गार में प्लान किया था पहले से कि हमें रुकना है। अब इतनी ऊंचाई पर, कई हजार फुट वो ऊंचाई पर गार है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ चढ़ना था, अबू बकर को वहाँ जाना था, कोई और साथ में ना था। थोड़ा जब पहाड़ पर चले, हुजूर पंजों के बल चल रहे थे ताकि पूरे कदम का निशान न पड़े, ताकि कोई खोजी जब मक्के के काफिर हमें तलाश करेंगे तो उन्हें पता न चले। तो हुजूर पंजों के बल चल रहे थे, जिससे पंजे भी ज़ख्मी हो गए। कुछ दूर चढ़ने पर जब अबू बकर को लगा कि हुजूर थक गए हैं तो अबू बकर बैठ गए और हुजूर से फरमाया कि रसूल आप सवार हो जाओ। नू के किस पर सवार हो जाऊं? यहाँ कोई घोड़ा नहीं, कोई ऊँटनी नहीं। नू के तेरा खादिम अबू बकर तेरी सवारी के लिए आज फख्र करेगा कि अपने पैगंबर मोहम्मद अरबी को अपने पहाड़ पर गारे सौर तक ले जाने वाला सवारी इस कायनात में अबू बकर है। मैं अल्लाह के पास जाऊंगा तो अल्लाह से कहूंगा कि ऐ अल्लाह, मैंने तेरे महबूब की सवारी अपने कंधे पर बैठाकर तेरे महबूब को गारे सौर तक पहुंचाया था। ऐ अल्लाह, मेरी इबादत को, मेरे इस अमल को कबूल फरमा। हुजूर रोने लगे। अबू बकर जन्नत के 7 दरवाजे तेरे लिए ऐलान कर रहे हैं। अबू बकर इधर से एंट्री करो, अबू बकर इधर से एंट्री करो। हर दरवाज़ा तेरी आमद का इंतज़ार कर रहा है। हुजूर को अपने कंधे पर बिठाकर गार सौर तक पहुंचाया और गार पर खड़ा किया। दरवाजे गार के मुंह पर हुजूर को बिठाया और हज़रत अबू बकर अंदर गए। गार का मुआयना किया, कहीं अंदर कोई तकलीफ दे जानवर हो। गार की सफाई करी, सफाई करके 2 सुराख बच गए थे। उन 2 सुराखों, कई एक सुराख थे, उन सुराखों में हज़रत अबू बकर ने अपनी चादर उतार कर उसके टुकड़े टुकड़े बनाकर सुराखों को बंद किया और बंद करने के बाद 2 सुराख बच गए थे। तो अबू बकर दोनों सुराखों की तरफ अपने पैर को यूं लगाकर बैठ गए और फरमाया, महबूब तशरीफ़ लाएं अंदर, गार की सफाई हो गई है। हुजूर अंदर गए और हुजूर थके मांदे थे और अंदर जाकर अबू बकर की रान पर सर रखकर हुजूर ने आराम फरमाया। हुजूर को नींद आ गई। उधर मक्के में खलबली थी। जब सुबह हुई तो सुबह को अली को देखा। अली को जब देखा तो उसके गिरेबान को पकड़कर रस्सी डालकर अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार को मक्के वालों ने घसीट कर खाना काबा में लाया और उन पर शिद्दत की, उन पर जुल्म किया कि बताओ मोहम्मद कहाँ है? नु कि मुझे नहीं पता कि मोहम्मद कहाँ है। फिर मक्के के काफिर अबू जहल समेत अबू बकर के घर पर गए। वहाँ हज़रत अस्मा, हज़रत अबू बकर की बेटी थी। उनसे पूछा, कहाँ है तेरे अब्बू? नु कि मुझे नहीं मालूम। जालिम अबू बकर ने इतने जोर से राब्ता मारा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कि उनके कान जख्मी हो गए। कान में जो बाली थी वो भी गिर गई और वो जख्मी हो गई, लेकिन उन्होंने पता न बताया। फिर सुबह को मक्के के तमाम रास्तों की निगरानी के लिए फौज तैयार कर दी मक्के वालों ने और मशवरा किया और हर तरफ हुजूर और अबू बकर को तलाश करने के लिए लोगों को फैलाया और इनाम रखा, जो मोहम्मद को मुर्दा या जिंदा मक्के में लावेगा 100 सुर्ख ऊँटों का इनाम दिया जाएगा।
100 سرخ اونٹوں کا انعام کی لالچ میں مکے کے جوانوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ہر ایک یہ چاہتا تھا یہ کروڑوں کا سودا ہے، یہ کروڑوں کا انعام ہے، اسے حاصل کیا جائے۔ سو مکے کے جوانوں نے حضور کو ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن حضور غار ثور میں بالکل اطمینان سے 3 دن 3 رات رہے۔ مکے کے ڈھونڈنے والے لوگ، کھوجی لوگ حضور غار پہ بھی پہنچ گئے، بالکل غار کے منہ پر پہنچ گئے۔ ابو بکر نے اندر سے لوگوں کے پیروں کو دیکھا، حضور سے کان میں کہا کہ حضور اگر یہ نیچے جھک کر بھی دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو محمد نے فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم غم نہ کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، تم اور میں 2 ہے، ہمارا تیسرا خدا اتر کر میری حفاظت میں لگا ہوا ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کہ وہ مکے کے کافر لوگ اگر نگاہ نیچی کر کے اگر دیکھتے تو نظر آ جاتے، لیکن ادھر غار پر کچھ درخت اور پودے اچانک اگائے، کبوتریوں نے انڈے دے ڈالے اور کئی طرح کے مکڑیوں نے جالے تن ڈالے۔ یہ سب معجزات تھے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سو حضور کو کسی نے نہ دیکھا، اور اس بیچ جو اپنے غلاموں کو، اپنے بیٹوں کو اور ایک کارندے کو کرائے پر طے کر رکھا تھا، وہ سب اپنی ڈیوٹی، کھانا پینا سارا انتظام غار ثور میں چل رہا تھا۔ جب تیسری رات آئی تو حضور نے وہاں سے رخت سفر، رات آدھی رات میں غار ثور سے نکلے، اور پوری رات پھر آدھا دن مسلسل وہ جو عبداللہ ابن عریقت اور ساتھ میں عامر بن فہیرہ غلام اور حضور اور ابو بکر، 4 آدمیوں کا یہ قافلہ، 1 اونٹ پر 2 اور 1 اونٹ پر حضور اور ابو بکر۔ ابو بکر پیچھے بیٹھتے تھے اور حضور کو آگے بٹھاتے تھے۔ کہیں کوئی راستے میں مل جاتا اجنبی، نو کہ کون ہے بھائی، نو کہ یہ میرا راستہ دکھانے بتانے والا ہے۔ ابو بکر کا مقصد تھا کہ میرے دین کا راستہ، میرے اللہ کا راستہ بتانے والا ہے، اور سامنے والا کیا سمجھتا کہ راستہ بتانے والا ہے۔ بہرحال یہ قافلہ بڑی مشقت کے ساتھ جب چلا تو مکے کے راستے میں کسی نے دیکھا، اور سراقہ بن مالک جو مکے کا ایک شاندار طاقتور جوان تھا، اسے آ کر بتایا کہ بھائی 4 آدمیوں کا قافلہ ادھر گیا ہے، یہ وہی تو نہیں ہے جسے تم لوگ تلاش کر رہے ہو۔ تو سراقہ کو تو 100 اونٹ کا خمار چڑھا ہوا تھا، اس نے کہا نہیں وہ نہیں ہو سکتا، اس کو اس سے چھپایا، اور خود یہ سمجھ گیا کہ یہ وہی ہے۔ سو سراقہ نے اپنا گھوڑا نکالا، اپنی بیٹی سے کہا میرا گھوڑا تیار کرو میرے گھر کے پیچھے، اور چپ چاپ نکل کر حضور کو دیکھ لیا کہ سامنے حضور ہیں، ابو بکر ہیں، اور عامر بن فہیرہ ہے، عبداللہ ابن عریقت ہے، یہ سب 4 لوگوں کا قافلہ جا رہا ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ پیچھے سے یہ سراقہ یا کوئی جوان ہماری تلاش میں آ رہا ہے۔ تو ایک جگہ جا کر سراقہ ماں اپنے گھوڑوں کے زمین میں دھس گیا، اس نے چلا کر معذرت کری کہ میں واپس ہو جاؤں گا، مجھے معاف کرو، اور میں تمہارا پتہ بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ سو اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، پھر وہ واپس ہوا۔ سو حضور آگے بڑھے، معبد کے خیمے جو مدینے کے قریب ہے، قریب وہ رہتی تھی، گھر تھا ان کا، خیمہ تھا، وہاں جب حضور پہنچے تو حضور کو بھوک لگ رہی تھی۔ حضور نے کہا کچھ پینے کے لیے بکری کا دودھ ہے تو بتاؤ، تو ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، ایک مریل سی بکری تھی۔ حضور نے کہا اٹھا کے لاؤ، اس کے تھن پر ہاتھ پھیرا تو پوری تھالی بھر گئی، کس سے؟ دودھ سے، اور سب نے اسے بھی پلایا، خود بھی پیا، ابو بکر کو بھی پلایا اور اپنے خادموں کو بھی پلایا۔ یہ اسی طرح سے یہ قافلہ آگے بڑھا، اور آگے مدینے میں صحابہ آپ کا انتظار کر رہے تھے، انصار صحابہ، مہاجرین صحابہ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ادھر لڑکیاں، ادھر بچیاں، ادھر بچے ترانے گا رہے تھے،
طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے وداع کی پہاڑیوں سے۔ اس طرح سے وہ لڑکیاں ترانے گا رہی تھی، ادھر صحابہ میں خوشیوں کا کوئی عالم نہ تھا۔ سو مدینہ سے کچھ پہلے مسجد قباء آج جہاں ہے، اس مقام پر رسول نے پہلا پڑاؤ ڈالا۔ اس طرح سے آپ کی ہجرت مکمل ہوئی، اور بڑی مشقت اور دردناک ہجرت کے بھی واقعات ہیں۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ رسول نے کیسے ہجرت کری اور اپنے ایمان کی بقا اور ساری چیزوں کی حفاظت کری۔ وقت نہیں ہے، ورنہ اور بھی زیادہ باتیں کرنی تھی، ورنہ قربانیاں تو صحابہ دے گئے، قربانیاں تو ابو بکر، عمر، عثمان و علی دے گئے، اور 1,24,000 صحابہ کرام کی جماعت کی جو قربانیاں ہیں وہ عجیب داستان ہے۔ ایک ایک صحابی کی عجیب عجیب داستان ہے، جنہوں نے اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے قربانی دی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سننے سمجھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔